حاتم طائی کے 7 سوالات کا واقعہ۔ حاتم طائی کا نام تاریخ میں سخاوت اور شرافت کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ وہ زمانہ جاہلیت کے مشہور عرب سردار تھے اور ان کی سخاوت کے قصے عربی ادب میں بڑے پیمانے پر مشہور ہیں۔ حاتم طائی ایک قبیلے کے سردار تھے، لیکن ان کی شہرت صرف اس کے سردار ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق، انصاف اور انسانیت کی خدمت کی بدولت تھی۔ حاتم طائی کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن وہ کبھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس آتا وہ اسے خوش دلی سے نوازتے تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا ذاتی سامان تک لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مال صرف اللہ کی طرف سے امانت ہے اور اسے لوگوں میں بانٹنے میں ہی عظمت ہے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے وہ اپنے قبیلے اور ارد گرد کے علاقوں میں بے حد مقبول تھے۔ ایک روز حاتم طائی ایک سفر پر نکلے۔ سفر طویل تھا اور راستہ دشوار گزار، لیکن حاتم طائی کی شخصیت میں صبر اور تحمل تھا۔ وہ جب بھی سفر پر نکلتے تو اکثر لوگوں کی مدد کے لیے تیار رہتے اور راستے میں جو بھی مسافر یا قافلہ ملتا اس کی مہمان نوازی کرتے۔ اس سفر کے دوران حاتم طائی کو ایک بڑا قافلہ ملا جو دور دراز سے آ رہا تھا۔ قافلے کا سردار حاتم طائی کی سخاوت اور ان کی دانش مندی کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا۔ قافلے والوں نے حاتم طائی کو پہچان لیا اور سردار نے حاتم طائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ قافلے کے سردار نے حاتم طائی سے کہا، ہم آپ کی سخاوت اور دانش مندی کے بہت چرچے سنتے آئے ہیں اور آج آپ کے سامنے حاضر ہو کر کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں اپنے علم اور حکمت سے نوازیں گے۔ حاتم طائی نے مسکراتے ہوئے کہا، علم اور دانش کسی ایک کے پاس نہیں ہوتی، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں خوشی سے تمہارے ساتھ بانٹوں گا۔ پوچھو، جو چاہو پوچھو، میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ قافلے کے سردار نے پہلا سوال یہ پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حاتم طائی نے ایک لمحہ سوچا اور پھر جواب دیا، دنیا میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں میں بانٹ دے اور اپنے دل میں کسی قسم کا دکھ یا غم محسوس نہ کرے۔ سخاوت کا مطلب صرف دولت بانٹنا نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا اور اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہے۔ جو بغیر کسی ذاتی فائدے کے دیتا ہے وہی حقیقی سخی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، دنیا میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، بہادری کا تعلق صرف جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے۔ ظاہری طاقت سے لڑنا آسان ہے، لیکن اپنے اندر کے خوف، غصے اور خواہشات کو قابو میں رکھنا اصل بہادری ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو شکست دے دے وہ دنیا کے کسی بھی جنگجو سے زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ سردار نے تیسرا سوال کیا، دنیا میں سب سے زیادہ امیر کون ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، سب سے زیادہ امیر وہ شخص ہے جو دل سے قناعت کرتا ہے، دولت کا انبار لگانے والا نہیں، اور اللہ کی عطا کردہ چیزوں پر شکر گزار ہو۔ وہی حقیقت میں امیر ہوتا ہے۔ قناعت ایک دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جس کے پاس یہ دولت ہو وہی دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ چوتھا سوال تھا، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حاتم طائی نے فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے تجربات اور دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرے، ہر موقع پر اپنی عقل کا استعمال کرے اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرے۔ جو شخص اپنی عقل کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرے وہی دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند انسان ہوتا ہے۔ پانچویں سوال میں پوچھا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، سب سے زیادہ مخلص وہ ہے جو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ وفادار رہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کرے۔ جو شخص اپنے وعدوں کا پاسدار ہو اور کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے وہی سب سے زیادہ مخلص ہوتا ہے۔ چھٹے سوال میں سردار نے پوچھا، سب سے زیادہ عدل کرنے والا کون شخص ہے؟ حاتم طائی نے فرمایا، سب سے زیادہ عدل کرنے والا وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں انصاف اور حق کو سامنے رکھے، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ عدل کا مطلب ہر شخص کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا۔ جو شخص اپنے فیصلوں میں انصاف کو مقدم رکھے وہی حقیقی عادل ہے۔ سردار نے آخری سوال پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ عظیم انسان کون ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا،
سب سے زیادہ عظیم انسان وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ جو انسان اپنی ذات کو بھول کر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے وہی عظیم ہے۔ عظمت کا مطلب صرف اقتدار یا دولت حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل میں لوگوں کے لیے محبت اور ہمدردی پیدا کرنا ہے۔ حاتم طائی کے جوابات سن کر قافلے کا سردار حیرت زدہ ہو گیا اور بولا، میں نے آپ کی سخاوت کے قصے بہت سنے تھے، لیکن آج آپ کی حکمت اور علم بھی دیکھ لیا۔ آپ کی شخصیت میں نہ صرف سخاوت ہے بلکہ آپ کے دل میں ایک عظیم انسانیت کا جذبہ بھی ہے۔ حاتم طائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سخاوت صرف مال کی نہیں ہوتی بلکہ علم اور وقت بھی دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں یہ سب انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حاتم طائی کی سخاوت اور دانش مندی کا یہ واقعہ نہ صرف ان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ یہ ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتا ہے کہ حقیقی عظمت دولت، طاقت یا رتبے میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور اخلاقی اصولوں کی پاسداری میں ہے۔ حاتم طائی کے یہ 7 سوالات اور ان کے جوابات زندگی کے ان اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے۔ سادگی، قناعت، انصاف، مخلصی اور انسانیت کی خدمت وہ اصول ہیں جو حاتم طائی کی زندگی کا محور تھے اور جو ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اصل عظمت صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ حاتم طائی کا یہ واقعہ ان کی بلند اخلاقی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں کامیابی اور عظمت کا دار و مدار صرف مال و دولت پر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور اخلاقی اصولوں پر ہے۔ حاتم طائی کی زندگی ایک مشعل راہ ہے جسے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ سادگی، قناعت اور انصاف کی راہ پر چل کر ہی حقیقی خوشی اور عظمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حاتم طائی کے 7 سوالات صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں تھے بلکہ ان کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ تھا۔ یہ فلسفہ ان کی زندگی کے اصولوں اور تجربات کی بنیاد پر تیار ہوا تھا۔ ان کا ہر جواب ان کی عملی زندگی کا عکاس تھا۔ ان کے نزدیک سخاوت کا مفہوم صرف مال دینے تک محدود نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ سخاوت میں اخلاق، علم اور وقت کا بانٹنا بھی شامل ہے۔ کسی کی مدد کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور اپنے علم کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا بھی سخاوت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ حاتم طائی نے اپنے جواب میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ امیر وہ ہے جو قناعت کرتا ہے۔ یہ صرف ایک اصولی بات نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی کا حقیقی فلسفہ تھا۔ حاتم طائی کی دولت کا انبار کبھی نہیں تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتے فوراً اسے دوسروں میں بانٹ دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ مطمئن رہتے کیونکہ ان کے دل میں قناعت کا جذبہ تھا۔ قناعت کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر گزار رہنا اور اپنی ضروریات کو محدود کرنا۔ حاتم طائی ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان کی اصل دولت اس کا دل ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اطمینان محسوس کرے وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے۔ حاتم طائی کے جواب کے سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے، ان کی زندگی کے تجربات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اپنے تجربات سے سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سبق حاصل کرتا ہے۔ ان کے نزدیک دانش کا مطلب تھا کہ ہر حال میں اپنی عقل کا استعمال کیا جائے اور جذبات کو قابو میں رکھا جائے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے کا سردار غصے میں آ کر حاتم طائی کے پاس آیا اور شکایت کی کہ اس کے دشمن نے اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے۔ حاتم طائی نے اس کو سمجھایا کہ غصے میں فیصلے کرنے کی بجائے عقل سے کام لو اور اپنے دشمن کو معاف کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ اس کے بعد سردار نے اپنے دشمن کو معاف کیا اور دونوں میں صلح ہو گئی۔ حاتم طائی کے نزدیک عدل وہ اہم اصول تھا جو ہر انسان کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ عادل وہ ہے جو حق کو اپنے ذاتی فائدے پر ترجیح دے۔ حاتم طائی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل کو مقدم رکھا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتے تھے، چاہے وہ ان کے اپنے حق میں نہ ہوں۔ ایک مرتبہ ان کے قبیلے میں ایک شخص ان کے پاس شکایت لے کر آیا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ حاتم طائی نے اس معاملے کی تحقیق کی اور جب ثابت ہوا کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، حالانکہ یہ فیصلہ ان کے قبیلے کے سرداروں کے خلاف تھا۔ یہ ان کی انصاف پسندی کی روشن مثال ہے۔
حاتم طائی کا قول تھا کہ سب سے زیادہ مخلص وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ وفادار رہے اور وعدے کا پاسدار ہو۔ ان کی زندگی میں اخلاص اور وفاداری کا اصول ہمیشہ موجود تھا۔ وہ اپنے دوستوں اور قبیلے کے افراد کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے اور کسی بھی مشکل وقت میں ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے دوست پر ایک دشمن قبیلے نے حملہ کیا اور اس وقت حاتم طائی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے دوست کا دفاع کیا۔ ان کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حاتم طائی کے نزدیک عظمت کے سب سے بڑی نشانی انسانیت کی خدمت تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ عظیم انسان وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے اور اپنے آپ کو انسانیت کے لیے وقف کرے۔ حاتم طائی اپنی زندگی میں ہمیشہ لوگوں کی خدمت کے لیے پیش رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ اصول تھا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جب ان کے قبیلے میں ایک غریب عورت نے ان سے مدد کی درخواست کی تو حاتم طائی نے اپنی قیمتی گھوڑا اور تلوار تک اس کو دے دی تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے۔ حاتم طائی کی زندگی کا آخری دور بھی ان کی عظمت اور سخاوت کا مظہر تھا۔ بڑھاپے کے باوجود وہ ہمیشہ لوگوں کی خدمت اور انصاف کے لیے تیار رہتے۔ ایک بار ان کے قبیلے میں ایک مشکل وقت آیا جب دشمن قبیلوں نے حملہ کر دیا۔ حاتم طائی نے اپنی حکمت اور تجربے سے نہ صرف اپنے قبیلے کا دفاع کیا بلکہ صلح کروا کر دشمنوں کو بھی دوستی کی دعوت دی۔ حاتم طائی کا یہ عمل نہ صرف ان کی بہادری کا ثبوت تھا بلکہ ان کی دانش مندی اور حکمت کی بھی عکاسی کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی آخری عمر میں بھی ہمیشہ امن اور محبت کا درس دیا اور لوگوں کو متحد رکھنے کی کوشش کی۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر دیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔